بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب وہ مسیحا نفس، شہید محمد بروجردی کی زندگی کے یادگار لمحات۔ مقدس خودی۔ کارخانے میں داخل ہوتے ہی ان کا سامنا احمد سے ہوا۔ احمد نے ان پر ایک ملامت آمیز نگاہ ڈال کر ان کی دیر آمد پر اپنا اعتراض جتایا۔ اس کارخانے میں کام کرتے ہوئے اب کئی برس گزر چکے تھے۔ اب تو وہ ایک ماہر استاد بن گئے تھے۔ یہ کارخانہ دروازہ شمیران کے ایک محلے میں واقع تھا۔ اس کا مالک ایک مصروف شخص تھا۔ عمارت کی پہلی منزل پر ایک طویل و عریض ہال واقع تھا، جس کے عقبی دیوار میں لگی کھڑکی ہال میں پھیلی ہوئی روشنی کا واحد ذریعہ تھی۔ کارخانے کے اگلے حصے میں ایک کمرہ نسبتاً اچھی حالت میں تھا۔ یہیں تیار شدہ مال خرید و فروخت کے لیے گاہکوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ عمارت کے تہہ خانے نماز میں دو کمرہ گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ہال کی طرح یہ وسیع کمرہ ہمیشہ روئی اور اسفنج سے بھرا رہتا تھا۔ کارخانے کے عقبی حصے میں ایک لمبی چوڑی دالان تھی، جہاں کچھ کاریگر مشینوں پر کام کیا کرتے تھے۔ مرزا لباس تبدیل کرنے کے لیے پچھلے حصے کی طرف چل دیے۔ مرزا نے ابھی تک یہاں کام کرنے کے لیے کسی قسم کی رغبت ظاہر نہیں کی تھی۔ صبح میں وہ سب سے آخر میں آتے اور شام کو سب سے پہلے چلے جاتے۔ ان کی کام کی اجرت کارخانے کا مالک ہر ہفتے کے آخر میں ان کی ماں کو دے آتا تھا۔ ادھر کچھ دنوں سے مرزا نے سیر و تفریح کے لیے تھوڑا پیسہ لینا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی تک مرزا کارخانے کے مالک سے ربط و ضبط قائم نہیں کر سکے تھے۔ ایک دن کا کاریگروں نے دیکھا کہ مرزا کام کے بنسبت بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ کام کی جانب ان کی دلچسپی سارے کاریگروں کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی کو بھی تعجب میں ڈال دیا۔ استر کے درمیان ان کا نہایت مہارت اور سرعت کے ساتھ روئی کا بھرنا ان کے سابقہ رویے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً تعجب خیز تھا۔ ہاں، ادھر کچھ دنوں سے انہوں نے اپنے کام کی طرف توجہ دینی شروع کی تھی، اور وہ دوسروں کے امور میں دخالت کرنے سے گریز کرنے لگے تھے۔ کارخانے کا مالک پیکر، جس کی عمر 50 سے زیادہ کی ہو چکی تھی، تجارت کے رموز سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا اس کا نصب العین تھا، لیکن ابھی تک جو ترقی اس نے حاصل کی تھی، اس کی اصل وجہ وہ کاریگر تھے جو کم مزدوری پر اس کے یہاں دن رات کام پر لگے رہتے تھے۔ پیکر شمال شہر سے آنے والے گاہکوں سے بڑی خوش اخلاقی سے ملتا۔ اس کی تمام تر کوشش یہ رہتی کہ کوئی ثروت مند خریدار اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ابھی جس وقت مرزا کچھ پیسے لینے کی خاطر اس کے پاس گئے تو وہ ایک دولت مند گاہک سے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ ایک ایسے معاملے کی بات طے ہو رہی تھی جو پیکر کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی۔ مرزا حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پیکر اتنا کم فہم تھا کہ وہ مرزا کی نگاہوں کو نہ پہچان سکتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ نیا کاریگر اپنی حدوں سے نکل کر اس کے نجی کاموں میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتا ہے، لیکن اس قسم کے کاریگروں سے کیسے کام لیا جائے اس سے بھی پیکر اچھی طرح واقف تھا، اور اتفاقاً اسے اس طرح کے ہوشیار اور چوکنے کاریگر بہت پسند تھے۔ پیکر خریدار کے ساتھ اس قدر محویت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا گویا دنیا و ما فیہا سے پوری طرح غافل ہو۔ پیکر کہہ رہا تھا، ہم کبھی بھی کسی کو واپس نہیں کرتے۔ ہمارے لیے سبھی گاہک آپ کی طرح قابل احترام اور لائق تکریم ہیں۔ خریدار بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے میں پیچھے نہیں تھا۔ جوابی مسکراہٹ اور سر کے ہلکے جھٹکوں سے وہ مسلسل پیکر کی تائید کیے جا رہا تھا۔ پیکر یہی باتیں ہر گاہک سے کیا کرتا تھا، خاص طور پر جب خریدار دولت مند طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کی اکثر گاہک ثروت مند ہی ہوا کرتے تھے۔ ان کا ہر درجہ احترام کرنا معاملے کی پہلی شرط ہوا کرتی ہے۔ ایسے موقعوں پر کاریگر کچھ زیادہ ہی دلچسپی سے کاموں میں مشغول رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ پیکر معاملہ طے کرتے وقت خریداروں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے کاریگر نہایت مہارت اور ظرافت کے ساتھ گدے تیار کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر کسی کاریگر کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ ضروری حاجت کے لیے بھی اپنی جگہ سے اٹھ جائے۔ سبھی ہفتے کے آخر ملنے والی بخشش کی امید میں پیکر کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کی سعی کرتے۔ معاملے کی بات ختم ہونے پر خریدار
گیلری سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹینس بال تھی جس سے وہ دوران گفتگو مشغلہ کرتا رہا۔ گاہک کارخانے سے جا چکا تھا۔ پیکر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں الجھا کر ایک دوسرے پر قوت صرف کرنے لگا۔ اس کی یہ حرکت اس کے دلی جذبات کی بھرپور عکاس تھی کہ اس نے ایک بہت فائدے والا معاملہ طے کر لیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس کی نگاہ مرزا پر پڑی جو کارخانے کے سامنے والے میوہ فروش کے ٹھیلے پر سے ایک سیب اٹھا لائے تھے اور اسے کھانے میں مشغول تھے۔ پیکر نے ایک پھیری لگانے والے بوڑھے کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنا ٹھیلا کارخانے کے سامنے لگائے۔ اس کے عوض وہ بوڑھا کارخانے کی چوکیداری کرتا اور کبھی کبھی صفائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ پیکر نے چہرے پر سنجیدگی اور روب لاتے ہوئے مرزا سے پوچھا، یہ سیب کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ ابراہیم مشہدی کے ٹھیلے سے۔ پیکر پہلے ہی سے ہی ایسے موقعوں کی تلاش میں تھا۔ مرزا کو ایک زبردست تماچا مار بیٹھا اور اس سے پہلے کہ مرزا سنبھلتے ان کا گریبان پکڑ کر چلانے لگا، میں مفت خود کاریگر نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں سیب چاہیے تھا تو مجھ سے کہتے، میں خود انتظام کرتا۔ اس لب گور بوڑھے کو اذیت دیتے ہو، چلو اپنے کام پر لگ جاؤ۔ مرزا جانتے تھے کہ پیکر انہیں ڈرانا چاہتا ہے، ورنہ انہوں نے تو ابراہیم سے پوچھ کر ہی سیب اٹھایا تھا، اور پیکر کو بھی اس بوڑھے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی حرام و حلال کا مسئلہ اس کے پیش نظر تھا۔ وہ صرف انہیں مرعوب کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پیکر واقف تھا کہ مرزا اور ان کے بھائی محمد حرام اور حلال کی نسبت بہت حساس ہیں۔ موقع پر موجود کاریگروں نے مرزا کو تمسخر آمیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن کچھ بولنے کی بجائے سکوت کو ترجیح دی۔ ان میں سے احمد، جس کے تعلقات مرزا سے اچھے نہ تھے، بول پڑا، ٹھیک ہوا، ابھی آئے جمعے 8 دن نہ ہوا اور حرکتیں عرش اعلیٰ پر پہنچ گئیں۔ میں نے صرف ایک حقارت بھری نظر مرزا پر ڈالی اور سر جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ مرزا ایک کنارے بیٹھ گئے اور ایک بڑی کینچی لے کر سب سے آسان کام یعنی انفنج کے ٹکڑے کرنے لگے۔ پیکر یہ معاملہ یہیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ مرزا کی غیرت کو مزید ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ مرزا نے اپنی تند مزاجی پہلے ہی دن دکھا دی تھی۔ پیکر چاہتا تھا کہ مرزا پر آہستہ آہستہ پھندہ کسے۔ وہ خوب واقف تھا کہ ایسے آزاد مزاج آدمیوں کو کیسے مہار کیا جائے۔ کارخانے کی مشینیں اتنی پرانی ہو چکی تھیں کہ اب ان سے عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ در و دیوار اور کھڑکی کے شیشے دھوئیں اور گندگی سے سیاہ ہو چکے تھے۔ جلی ہوئی ایک سیاہ کیتلی، چائے کی کچھ گندی پیالیاں، کن رکھنے کی ایک میلی اور گندی ٹوکری، کمرے کے گوشے میں آدھے کھائے ہوئے پنیر کے بکھرے ہوئے ٹکڑے، گویا زبان حال سے اس کارخانے کی کہانی کہتے۔ مرزا کی نگاہ میں یہ کارخانہ اب کارخانہ نہیں بلکہ ایک کباڑ خانہ تھا۔ اس دن بھی مرزا نے سب سے پہلے کام سے ہاتھ روک لیا، لیکن وہ کارخانے میں ہی رکے رہے اور صبح کے واقعے کے بعد وہ پس و پیش میں تھے کہ اس دن کی مزدوری کیسے لیں۔ ان کی غیرت پیکر سے روبرو ہونے میں مانع ہو رہی تھی۔ ایک بار سوچا کہ اپنے بھائی محمد سے کہیں، لیکن پھر رک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ آخر کار پیکر کے کمرے کی طرف چل پڑے، لیکن ٹھیک اسی وقت پیکر وہاں آ پہنچا۔ پیکر اچھی طرح جانتا تھا کہ شام کے وقت مرزا کن کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور مزدوری کے پیسوں کا اکثر حصہ کہاں صرف کرتے ہیں۔ پیکر آگے بڑھا اور مرزا کو اشارے سے اپنے کمرے کی طرف آنے کو کہا۔ اگر اپنے بارے میں سنجیدگی نہیں اختیار کرو گے تو گھاٹا اٹھاؤ گے۔ اب بچپنا چھوڑ دو، یہ شاموں کو کس چکر میں پڑے رہتے ہو؟ کیوں اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے؟ خود کو منظم کرو۔ اچھا، محمد سے ناراض تو نہیں ہو؟ مرزا نے جو سر جھکائے کھڑے تھے نحیف سی آواز میں جواب دیا، نہیں۔ پیکر نے ان سے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، جاؤ کام کرو۔ مرزا اسی حالت میں اپنی جگہ کھڑے رہے۔ کیا چاہتے ہو؟ مرزا نے کہا، مزدوری۔ اس پر پیکر نے کہا، لیکن تمہاری ماں نے مجھے قسم دی ہے کہ میں تمہیں کوئی رقم نہ دوں۔ اس پر مرزا بولے، آپ ہر روز میری مزدوری کا 15 ریال انہیں دے دیا کیجیے جس سے گھر کا خرچہ چلے، میں اور زیادہ محنت سے کام کروں گا۔ یہ سن کر پیکر خوش ہوا، لیکن مرزا پر اپنی خوشی ظاہر نہ ہونے دی۔ پیکر نے مرزا کی پیشکش کو قبول کر لیا۔
وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے مرزا کو رام کر سکے گا۔ اس نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تم خود اپنے آپ کو منظم کرو۔ میں تمہارے خاندان کے اقتصادی بحران سے اسی وقت سے باخبر ہوں جب تم لوگ بروجرد سے یہاں تہران آئے تھے۔ تم کو دوسروں سے زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ تمہاری ماں کچھ آرام کر سکے۔ اگرچہ تمہاری عمر کے نوجوانوں کے لیے تفریح بھی ضروری ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ کام کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو ہر چیز ہے۔ مرزا اگرچہ پیکر سے راضی نہ تھے، لیکن اس کی خیر خواہانہ باتوں کے سامنے گویا تسلیم ہو گئے۔ پیکر نے دراز کو اس طرح کھینچا کہ اس میں رکھے ریالوں کو مرزا ضرور دیکھ لیں، پھر اس میں سے 10 ریال کے 2 سکے نکال کر مرزا کی طرف بڑھا دیا۔ اس طرح پیکر خود کو عادل، رحم دل اور محنتی تاجر کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کارخانے میں کام کرنے والے ابھی تک یہ نہیں جان سکے تھے کہ ان کی آمدنی کے اور بھی ذرائع ہیں یا صرف یہی کارخانہ۔ وہ تو پیکر کی شخصیت سے اچھی طرح واقف بھی نہیں ہو سکے تھے۔ مرزا کہتے تھے کہ وہ شیطان کو بھی درس دیتا تھا، اسی لیے مرزا کے منہ سے ایک دم نکل گیا، تم تو دوسروں کے ضمیر کی قیمت لگا بیٹھتے ہو۔ پیکر نے کہا، کیا کہا؟ میں نہیں سمجھا۔ مرزا کو خوشی ہوئی کہ وہ ان کے جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا اور کہنے لگا، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، انشاءاللہ یہ پیسے ادا کر دوں گا۔ اس پر پیکر بولا، یقیناً تم یہ کر سکتے ہو، اس بات پر تم قادر ہو میرے بیٹے۔ مرزا خود اپنی آنکھوں سے نکلے ان قطروں کا مفہوم نہیں سمجھ سکے جو صبح پیکر سے مار کھانے کے بعد جاری ہوئے تھے، جس پر کسی کی نظر پڑنے سے پہلے ہی مرزا نے خشک کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے بھائی احمد بھی اس سے آگاہ نہ ہو سکے۔ وہ کیوں روئے؟ یہ اشک درد و غم کے تھے یا یہ یتیمی اور دربدری کا رنج تھا جو آنکھوں کے ذریعے اشک بن کے ابل پڑا تھا، یا پھر یہ عزت نفس کے مجروح ہونے کا احساس تھا؟ ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے جب پیکر نے ان کی اہانت کی تھی اور وہ اس وقت اس کا احسان لے رہے تھے۔ پیکر برسوں سے انہی مزدوروں کے بلبوتے پر اپنا کارخانہ چلا رہا تھا اور انہی کو جب چاہتا زد و کوب بھی کرتا رہتا۔ استحصال کی یہ عمارت ان چند سکوں کی بنیاد پر قائم تھی، جس کے سہارے یہ غریب اپنی زندگی کی پنکچر گاڑی ڈھکیلنے پر مجبور تھے۔ دن رات لگاتار سخت محنت کے باوجود ان کی آمدنی 98 خرچہ روپیہ تھا۔ اس وقت پیکر حساب کتاب میں مصروف تھا اور مرزا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کی مدد کر رہے تھے۔ چند دنوں پہلے لیے قرض کی وجہ سے مرزا پوری طرح پیکر کے احکامات پر عمل پیرا ہونے پر مجبور تھے۔ پیکر اس بات پر ہرگز راضی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کی دستگیری میں لگے، اس لیے اکثر وہ مرزا کو نصیحت کرتا، تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بات غور سے سنو اور سمجھو۔ لیکن فقیرانہ زندگی کے سلسلے میں پیکر اور مرزا کے نظریوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مرزا اس کم سنی میں بھی بہت سی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اگرچہ وضاحت و تفصیل کے ساتھ ان مطالب کو پیش کرنے پر قادر نہیں تھے۔ مرزا گویا تیز تلوار تھے، جو کہاں کام آئے اس کی خبر نہ تھی۔ بقول پیکر وہ دوسرے کاریگروں کی طرح شمشیر کند نہ تھے جو صبح سے شام تک سر جھکائے محض گدوں کی سلائی میں لگے رہیں۔ پیکر کے سامنے مرزا ایک معمہ تھے۔ وہ بار بار سوچتا، کیا وہ اس تیز تلوار سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور اگر ہاں تو کس طرح؟ مرزا کی مظلومیت۔ وہ کافی دیر سے پیدل چل رہے تھے، اتنا کہ شاید اب تھکاوٹ بھی پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ سامنے ایک ایسا گھر نظر آ رہا تھا جہاں ان کے لیے سکون کا سامان مہیا تھا۔ ان کے قدم بے اختیار اسی جانب بڑھ گئے۔ موسم سرما کی شدید ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان گرم آرام دہ کمروں سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کمرے کو گرم کرنے کے لیے گیس سے جلنے والی بخاری کے نزدیک بیٹھ گئے، گویا اپنے اطراف بالکل بے خبر اپنے کو گرم کرنے میں مشغول ہو گئے۔ فاطمہ چائے کی سینی اٹھائے آئی اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ مرزا شفقت کے ساتھ فاطمہ کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ بولی، خالہ آج یہیں تھی، آپ کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ مرزا سوچنے لگے کہ اس 11 سالہ بچی کو کیوں کر اس ظالم دنیا کے مسائل سے آگاہ کریں جہاں وہ خود اپنی زندگی کو آراستہ نہ کر سکے۔ یقیناً ماں شاید پریشانیوں کے باعث ان کی خالہ اور خالو سے مدد طلب کرنے آئی تھی۔ انہوں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اب وہاں سے چلے جائیں۔ خالوں کی نصیحتوں کو سننے کی تاب ان میں نہ تھی۔
اس کے علاوہ اس گھر کا اتنا زیادہ قرضہ ان کے سر پر تھا کہ وہ گھر کے مالک سے ذرہ برابر بھی بے مروتی نہیں کر سکتے تھے، اور اب خالہ کا سکوت ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگے، علی صاحب نہ جانے کیا فیصلہ کریں۔ وہ مرزا کا ہمیشہ خاص احترام کرتے اور یہی بات مرزا کو مطمئن کر دیتی۔ مرزا نے سوچا شاید اس بار پھر وہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں گے۔ وہ ماں کی طرح نہیں سوچتے، اگرچہ مرزا چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ماں کے لیے ثابت کر دیں کہ وہ ایک لہجے بھی ان کی یاد سے غافل نہیں، اور ان کی تمام تر سعی و کوشش یہی تھی کہ ماں کو راضی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ ماں ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ بخوبی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مرزا اس بات سے رنجیدہ نہ تھے کہ ان کی ماں علی خالو سے ان کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتی۔ علی خالو ایسے آدمی نہیں جو گلی کوچوں میں ایسی باتیں کرتے پھریں۔ وہ اگر آگ کو پانی سے مہار نہیں کر پاتے تو اس پر خاک ڈال کر اپنی حد تک اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا ان معاملات کی روح سے سلطنت خالہ کے گھر نہیں گئے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ خالو سے بات نہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ مرزا خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اور ان کی نگاہ فاطمہ کے چہرے پر تھی۔ 8 سال سے وہ ایسی صورت کو اپنے خیالوں میں بن رہے تھے کہ سلطنت خالہ کی آواز نے انہیں خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ خیریت تو ہے مرزا؟ بہت رنجیدہ دکھ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ خالہ مد نظر موضوع کو چھیڑنا چاہ رہی تھی، لیکن مرزا نے ہوشیاری سے بات کا رخ پلٹتے ہوئے پوچھا، کیا آج کل علی خالو کے پاس بالکل وقت نہیں ہے؟ ہم لوگوں کی کوئی خبر ہی نہیں لیتے۔ خالہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، لیکن خاموش ہی رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بات کرنے کا کوئی اثر مرزا پر نہیں پڑے گا، شاید ناراضگی جتا کر مرزا کو احساس دلا سکیں کہ ان کے بارے میں وہ لوگ کس قدر فکر مند ہیں۔ وہ خوب جانتی تھی کہ مرزا ذہین اور بہت حساس ہے، وہ اپنا رد عمل فوراً ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ مرزا کھڑے ہو گئے اور اس چھوٹے سے کمرے میں ہی چہل قدمی کرنے لگے، اس طرح وہ خود پر زیادہ قابو پا سکتے تھے۔ مرزا کی دور اندیشی اور تیز ہوشی کا جواب نہ تھا۔ خالہ نے حالات قابو میں رکھنے کے لیے کمرے سے نکل جانا بہتر سمجھا اور جاتے جاتے فاطمہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کر گئیں۔ مرزا کمرے کی دیوار سے جڑے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ زنگ آلود فریم مختلف جگہوں سے ٹوٹ گیا تھا، آئینے میں جا بجا سیاہ دھبے پڑ گئے تھے۔ اس آئینے سے مرزا کی آشنائی 8 برس پرانی ہو چکی تھی۔ وہ شیشے کو تک رہے تھے اور ان کی نگاہ ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک 8 سالہ بچہ مسکراتا ہوا داخل ہو رہا ہے۔ آتے ہی اس نے سلام کیا۔ آفتاب کی تمازت نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا ہے۔ بال نسبتاً لمبے اور الجھے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹا لباس طولانی سفر کی گواہی دے رہا ہے۔ راہ کی تکن اس کے چہرے سے صاف طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا کارواں ہے جو اس بچے کی طرح حالات کا مارا اور آسمان کا ستایا ہے۔ یہ لوگ اپنی اپنی حد تک سامان زندگی اپنے کاندھوں پر لادے ابھی ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ سب کو تھوڑے آرام کی فکر ہے، لیکن بچہ آنگن میں کھیلنے لگا۔ آنگن کے ایک کونے میں پڑی پلاسٹک کی گیند نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ گیند دیکھ رہا ہے۔ آگے بڑھ کر وہ گیند کو اٹھا لیتا ہے۔ درہ گرگ میں تو اس نے کھیلنے کی ایسی کوئی چیز دیکھی بھی نہ تھی، وہاں صرف گلی ڈنڈے کا رواج تھا۔ اس وقت آنگن میں کوئی اور موجود نہیں تھا، دوسرے کرایہ دار اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ بچہ گیند کو ادھر ادھر اچھالنے لگا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ گیند کہاں جا رہی ہے کہ تبھی ایک عورت اپنی چادر کمر میں لپیٹتے چیختی چلاتی بچے کی طرف جھپٹی اور اس سے گیند چھین کر ایک طرف پھینک دیا۔ 8 سالہ بچہ سہم گیا اور دیوار سے لگ کے خاموشی سے وہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اے سلطنت بانو، کہاں مر گئی؟ گھر کو مسافر خانہ بنا دیا ہے۔ تمہارا شوہر جاتا ہے اور پورے گاؤں کو مہمان بلا لاتا ہے۔ ارے اس آدھے بالش کے کمرے میں کہاں سمائیں گے؟ بچوں کو تو قابو میں رکھو۔ ارے بھری دوپہر میں کوئی کھیلنے کا وقت ہے؟ یہ کہہ کر عورت نے اپنے طرف کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر لیا۔ بچہ ابھی تک آنگن میں ایک طرف سہما کھڑا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ 8 سال سے گاؤں میں صبح شام آزادانہ پھرا کرتا تھا، کوئی کچھ کہنے والا نہ تھا۔ اس کی ماں الصبح جو دوسروں کے گھر کام کرنے جاتی تو عصر تک اس کا کوئی پتہ نہ رہتا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے دن بھر کی تھکاوٹ اور لوگوں کی ڈانٹ پھٹکار کا غازہ چہرے پر سجائے کچھ عدد روٹیاں لے کر وہ گھر آتی۔ سارا دن کام کرنے سے آئی خستگی اسے مہلت نہ دیتی کہ کھانا کھلانے کے علاوہ وہ بچوں پر مزید توجہ دے۔ مرزا نے اپنا آئینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔
آئینہ اور شفاف ہو گیا اور مرزا کے لیے ماضی کے نقوش اور گہرے ہو گئے۔ ایک بار پھر انہوں نے دیکھا وہی بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا سامان لیے اس گھر سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس آئینے میں وہ کئی بار اپنا ماضی دیکھ چکے تھے۔ تبھی انہیں آئینے میں علی خالو کی مسکراتی ہوئی صورت نظر آئی، جس نے ان کے تصورات کا تار توڑ دیا۔ علی آقا کی مسکراہٹ نے اس 8 سالہ بچے کو کچھ اطمینان پہنچایا تھا۔ وہ لوگ تہران آئے تھے تاکہ گاؤں کی سختیوں اور پریشان حالیوں سے چھٹکارا پا سکیں، لیکن یہاں تو اب کوئی راہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ در بدری کی زندگی نے بار بار کرایہ کے گھروں کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ غربت زدہ بچہ استعمال شدہ پرانی کتابوں اور کاپیوں کے ساتھ صحن میں پڑے ایک بوسیدہ تخت پر بیٹھا اپنی مشقیں حل کر رہا ہے۔ اس کا قلم چل رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، اسی لیے بار بار آنکھیں بھی کاپی سے ہٹ کر اپنی ماں، بھائی اور بہنوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کاغذ پر اس کا قلم حروف کے بجائے اس کے استاد کے بقول آیات زندگی لکھتا ہے، جس سے عام انسان پڑھنے سے قاصر ہے۔ اس پر اسے خوب ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے وہ آڑی ترچھی لکیروں سے زیادہ اور کچھ نہ ہوتی۔ اس کے استاد تعجب کرتے تھے کہ یہ بے نظم بچہ امتحان میں اچانک اچھے نمبر کیسے لے آتا ہے۔ املا 95، ریاضی 75، مضمون نگاری 90، تاریخ 90، جغرافیہ 90 وغیرہ۔ وہ ناظم اسکول کی سمجھ میں نہ آتا کہ اس بچے کا کیا کیا جائے۔ بچے کا مظلوم چہرہ انہیں ایسا متاثر کرتا کہ اس کی شیطانیہ تاخیریاں اور غیر حاضریوں کو نظر انداز کر جاتے اور نظم و ضبط میں اسے اچھے نمبر دے دیا کرتے۔ لیکن بسا اوقات اس کا دیر سے آنا اس حد تک ہوتا کہ ناظم اسکول صبر نہ کر پاتے اور ان کی ماں کو بلا بھیجتے۔ آج صاحبزادے 10 بجے اسکول آئے ہیں، کل تو آئے ہی نہیں تھے۔ آج زحمت کر بھی لی تو کلاس میں سو رہے تھے۔ بچے کو لب کشائی کی اجازت نہ تھی۔ وہ کیسے کہہ دیتا کہ چھٹی کے بعد دیر رات تک وہ کام کرتا ہے۔ ماں کو بھی لاج رکھنی تھی، وہ بھی کبھی نہ کہہ سکی کہ اس کا 10 سالہ بیٹا روزانہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے تاکہ 10 ریال کما سکے۔ نتیجتاً اس بچے نے اپنی تاخیروں کا کوئی سبب بتانے کے بجائے اسکول چھوڑنے کو ترجیح دی اور اسکول جانا ترک کر دیا۔ مرزا کا دل اس بچے کے لیے بھر آیا اور امڑتے آنسوؤں نے آئینے کو دھندلا دیا۔ پھر جب مرزا نے اپنے اشک صاف کیے تو اب انہیں آئینے میں ایک 16 سالہ نوجوان نظر آ رہا تھا۔ نکلتا ہوا قد، مرتب بال اور سفید قمیض میں ملبوس اس نوجوان پر اب بچے کا اطلاق ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی آئینے میں علی آقا کی تصویر نظر آتی۔ یک لخت مرزا علی کی طرف بڑھے اور ان کے گلے سے لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں اور خالہ بھی وہیں موجود ہیں۔ اسی دوران فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی اور مرزا نے اپنے گریے کا گلا گھونٹتے ہوئے ماں سے کہا، آئیے چلیے۔ ہاں بیٹا چلو، اماں نے ڈھیلی آواز میں جواب دیا۔